Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 10th class students, Alhamdulillah I am fine and hopefully you are fine too. In lecture number 3, we will do chapter number 9, Population, Society and Culture of Pakistan, and the topic we are going to discuss in this lecture is Educational Problems of Pakistan. Bab number 1, Abadi, Mashra और पाकिस्तान की सकाफत, and the topic we are going to discuss is पाकिस्तान के तालीमी मसाइल. 10th class student, Ma'am Fatma here, lecture number 3. Chapter number 9, Population, Society and Culture of Pakistan, Abadi, Mashra और पाकिस्तान की सकाफत. This is a book reading topic. Educational problem of Pakistan, पाकिस्तान के तालीमी मसाइल. The first problem which educational system of Pakistan is facing is overpopulation, अफरात आबादी यानी आबादी का ज़्यादा होना. Pakistan is facing the problem of overpopulation. Due to this, number of educational institutions is falling short. पाकिस्तान अफरात आबादी के मसले से दुचार है, जिसकी वजह से तालीमी इदारों की कमी होती जा रही है. स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टडी, और तलबा को तालीम हासिल करने के मुनासिब मौके नहीं मिल रहे. यानी जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो वैसे वैसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत महसूस होती है. अगर प्रॉपर प्लानिंग ना की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कमी का बायस बनते हैं. The majority of students in Pakistan belong to poor and middle class family. ज़्यादातर पाकिस्तान में तलबा की अक्सरियत जो है गरीब और मुतवस्त घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं. Poor parents are unable to send their children to school due to bad economic condition. और ये बदहाल वालिदैन माशी बदहाली का शिकार होते हैं, और इसकी वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कासिर होते हैं. हमारे मुल्क के ज़्यादातर अक्सर गरीब बच्चे जो है वो स्कूलों का रुख नहीं करते. बहुत से बच्चे अपने माँ बाप के साथ अर्निंग में मदद करते हैं, उनकी दुकानों पे बैठते हैं या उनके साथ जाकर जो है वो रोज़गार कमाते हैं, और इस तरह बहुत से बच्चे जो है वो तालीम से दूर रहते हैं. और यही सबसे बड़ी वजह है जो कि हमारा तालीमी शरह जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही, लिटरेसी रेट जो है वो हमारे मुल्क का इंक्रीज़ नहीं हो रहा. सेकंड पॉइंट है लिमिटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, महदूद गैर निसाबी सरगर्मियाँ. Healthy extracurricular activities, sports, debates, poetry, recitation, speeches, seminars and study tours help in the moral upbringing and personality development of the students. सेहतमंदाना गैर निसाबी सरगर्मियाँ खेलों, मुबाहिसों, मुशायरों, तकरीरों, मुज़ाकरों और मुतालियाती दौरों से तलबा की अखलाकी तरबियत और उनकी शख्सियत की तामीर होती है. The facilities for these activities in our educational institutions are limited. हमारे तालीमी इदारों में इन सरगर्मियों की सहूलतें बहुत महदूद हैं. Advantage of extracurricular activities. Extracurricular to develop future competencies. Number 1, communication and empathy. आपके अंदर गुफ्तगू करने की सलाहियत पैदा होती है और एक दूसरे से हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है. क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. आपके अंदर तख्लीकी सलाहियत पैदा होती है, यानी किसी काम को तख्लीक करने की सलाहियत पैदा होती है और जिद्दत पैदा होती है. फोकस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. मसाइल का हल तलाश करने की सलाहियत पैदा होती है. वर्क टीम कोलैबोरेशन एंड लीडरशिप. कायदाना सलाहियत पैदा होती है और टीम वर्क के साथ काम करने का जज्बा पैदा होता है. सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट. खुद एतमादी पैदा होती है और ख़ुद को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है. इनिशिएटिव, एंट्रप्रेन्योरियल कैरेक्टर. आपके अंदर कारोबारी जहनीत पैदा होती है और पहल करने की जहनीत पैदा होती है. एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज. और इसके अलावा नए इल्म के हसूल की लगन भी पैदा होती है.
The third problem is students' aptitude and mental capacity is not considered. طلبہ کے رجحان اور ذہنی صلاحیت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. The majority of parents in Pakistan want to make their children either engineers or doctors. ہمارے ہاں والدین کی اکثریت ایسی ہے جو اولاد کو ڈاکٹر یا انجینئر ہی بنانا چاہتے ہیں. The student aptitude and mental capacity are not considered. طلباء کے رجحان کو اور ذہنی صلاحیت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. Students are forced to study science subjects. طلباء کو جو ہے وہ مجبوراً سائنسی مضامین پڑھنے پڑتے ہیں، یعنی ان کے رجحان کو کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی ذہنی صلاحیت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ زبردستی مجبوراً انہیں جو ہے وہ سائنس سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اچھے گریڈ حاصل نہیں کر سکتے اور تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اینڈ دس پلیس آف سائیکالوجیکل پریشر آن دیم، اور اسی وجہ سے وہ جو ہے نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. The fourth problem is insufficient educational budget, کم تعلیمی budget. The budget allocated for education in Pakistan is sufficient and there is a scarcity of teachers as well. پاکستان میں تعلیم کے شعبے کے لیے مختص بجٹ بھی بہت کم ہے اور ہمارا شعبہ تعلیم اساتذہ کی کمی کا بھی شکار ہے. دیکھا گیا ہے وہ قومیں جو کہ ڈیولپ کنٹریز ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں تعلیمی بجٹ جو ہے وہ اس پر بہت دھیان دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ممالک ترقی کی راہ میں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے اور دوسرے جو بجٹ ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے. جبکہ تعلیم ہی وہ سیکٹر ہے جہاں پہ اگر توجہ دی جائے، پراپر پلاننگ کی جائے گورنمنٹ کی طرف سے، تو ہم دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتے ہیں. The fifth point is faults in examination system, ناقص امتحانی نظام. There are some faults in our examination system which are listing below. Number 1, rote learning. Rote learning یعنی رٹا لگانے کا رجحان. Outcomes of meaningful versus rote learning. In meaningful learning, understanding of new information, and in rote learning, you will memorize the new information. مطلب میننگ فل لرننگ میں آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہو جو آپ نے نیو انفارمیشن لیا اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہو، اپلائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، جبکہ لٹر میں آپ جسٹ اس مٹیریل کو، اس نیو انفارمیشن کو یاد کر لیتے ہو، اس کو اپلائی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. Second point, understanding of relationship between the new information and the prior knowledge. In rote learning, isolated understanding of concept. میننگ لرننگ میں آپ کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے آپ کو اپنی پچھلی نالج سے اس کو کمپیئر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، جبکہ رٹے میں آپ ایسا نہیں کر سکتے. تھرڈ پوائنٹ، ایبلٹی ٹو اپلائی آف نیو انفارمیشن ٹو ریئل لائف سچویشن، ایبلٹی اونلی ٹو ریپیٹ دا نیو انفارمیشن ان دا ایگزیکٹ سیم کانٹیکسٹ. میننگ فل میں آپ اس انفارمیشن کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہو، جبکہ رٹے میں. دا سیکنڈ از چیٹنگ، نقل کرنے کا رجحان. جب طلباء میں چیٹنگ کرنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے تو نہ صرف وہ ان بچوں کا حق مارتے ہیں جو محنت کر کے آگے بڑھتے ہیں، بلکہ اپنے ساتھ بھی بےایمانی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ انہیں زندگی کے ہر میدان میں دھوکہ دینے کی عادت پڑ جاتی ہے. وہ ہر میدان میں شارٹ کٹ طریقہ اختیار کرنے کے عادی بن جاتے ہیں، جس کا ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں ان کی نالج زیرو ہوتی ہے اور وہ عملی زندگی میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں. The third point is leak question paper، سوالیہ پرچوں کا ایگزام سے پہلے ہی آؤٹ ہو جانا. یہ بھی چیٹنگ کی ہی ایک قسم ہے، چیٹنگ کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ایٹیٹیوڈ آف ایگزامینیشن اسٹاف، امتحانی عملے کا رویہ. امتحانی عملے کا رویہ سے مراد یہی ہے کہ امتحانی عملہ بھی ہمارا اکثر
جو ہے بچوں کو چیٹنگ کرواتا ہے، توجہ نہیں دی جاتی، صحیح سے انویجلیشن نہیں کی جاتی، اور یہ بھی بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے شارٹیج آف ٹائم، میتھڈ آف اسیسنگ پیپر، پرچوں کو جانچنے کا طریقہ بھی اتنا اچھا ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ 6 پوائنٹ از پولیٹیکل انٹرونشن، سیاسی مداخلت۔ پولیٹیکل انٹرونشن از آلسو کریٹ پرابلم ان آور ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان۔ ہمارے پاکستان میں تعلیمی اداروں میں سیاسی مداخلت سے بھی ہمارا ملک تعلیمی مسائل کا شکار ہو رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ بیکم ڈائریکٹلی انوالوڈ ان پالیٹکس وچ افیکٹ دیئر ایجوکیشنل فیوچر۔ طلباء براہ راست سیاست میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس سے ان کا تعلیمی مستقبل متاثر ہوتا ہے۔ 7th پوائنٹ از لیک آف یونیفارم سسٹم آف ایجوکیشن، یکساں نظام تعلیم کی کمی۔ ڈفرینٹ کورسز آر ٹاٹ ان پاکستان ان گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ پاکستان میں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں الگ الگ نصاب پڑھائے جاتے ہیں، کہیں پی ٹی بھی پڑھایا جا رہا ہے تو کہیں پہ آکسفورڈ پڑھایا جا رہا ہے، مختلف قسم کے نصاب مختلف اسکولوں میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ The dual system of education also takes the form of an educational problem، اور یہ ہمارے تعلیمی مسائل کو جنم دے رہا ہے۔ This lack of uniform system of education is harmful for Pakistan unity and solidarity۔ یکساں نظام تعلیم نہ ہونے سے پاکستان میں یکجہتی اور سالمیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ از لیک آف بیسک فیسلٹیز، بنیادی سہولیات کی کمی۔ موسٹ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آف پاکستان فیس دا پرابلمز آف لیک آف بیسک فیسلٹیز۔ پاکستان میں اکثر تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولتوں کی کمی ہے، سچ ایز کلین واٹر پرابلم یا شارٹیج آف کلین واٹر، صاف پانی کی کمی، الیکٹریسٹی شارٹیج، بجلی کی کمی، فالٹی سسٹم آف سینیٹیشن، سینیٹری کا ناقص نظام، اینڈ لاسٹ ون ہاسٹل اینڈ ٹرانسپورٹ پرابلم، ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ کی کمی وغیرہ۔ مینی اسٹوڈنٹس آر ڈپرائیوڈ آف ایجوکیشن ڈیو ٹو دیز پرابلم۔ بہت سے طلباء ان مسائل کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، دس از آل اباؤٹ دس لیکچر نمبر 3۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔